رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 66 آیتیں ابھی تک بیان ہو چکی ہیں۔ 67ویں آیت سے آج گفتگو ہے، اور آج سے وہ بیان شروع ہوگا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس میں وہ عظیم قصہ بیان کیا گیا ہے گائے والا، اسی گائے والے قصے کے اوپر اس سورت کا نام ہی سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ بڑے قاف سے ہے جس کا معنی گائے ہوتا ہے، یہ اردو زبان کا بکرا نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ سورہ بقرہ جس قصے کی وجہ سے نام رکھا گیا ہے اسی کا یہاں سے ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے گائے ذبح کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، تو بنی اسرائیل نے سوال پہ سوال کیا تو بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ اگر صرف اللہ نے حکم فرمایا تھا گائے ذبح کرو تو گائے ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے تو حکم پہ عمل ہو جاتا، لیکن سوال کرتے رہے کیسی ہونی چاہیے تو اللہ نے فرمایا ایسی ہونی چاہیے، کیسا رنگ ہونا چاہیے تو اللہ نے فرمایا ایسا رنگ ہونا چاہیے، جوان ہو کہ بوڑھی ہو تو اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا، نہ جوان ہو اور نہ بالکل بچہ ہو نہ ہی بالکل بوڑھی ہو بلکہ اس سے بیچ میں ہو۔ پھر کہا کہ اور کیسی ہونے جا کہا اس سے کبھی کھیتی کا کام نہ لیا گیا ہو، نہ کبھی کھیتی میں پانی اس سے پلایا گیا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ سوال پہ سوال کرنے سے جواب بھی اس کے بڑھتے جاتے ہیں اور مشکلات بڑھتے چلی جاتی ہیں۔ اس قصے کا یہ خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ بنی اسرائیل بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، یعنی ایسی بات تو جاہل لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کا حکم کہیں اور اس کو مسخرہ بنائیں، میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ بنی اسرائیل نے کہا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی۔ کہا وہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہو نہ اوسر، نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچہ ہو، بل عوانم بین ذالک بلکہ ان دونوں کے بیچ میں کی ہو، فافعلوا ما تؤمرون، فرمایا تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ تو پھر سوال کھڑا کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔
قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھڈھاتی دیکھنے والے کو خوشی دیتی ہے، یعنی ایسی گائے جو پیلے رنگ کی ہے، اگر کوئی اسے دیکھے تو بار بار دیکھنے کا اسے من کرے، یعنی ایک دم خوبصورت ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا قالوا ادع ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا۔ جب اتنا ہو گیا تو کہنے لگے اور اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف صاف بیان کر دے کہ وہ کیسی گائے ہے، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے، کہ گائے کے بارے میں ہم کو شک ہونے لگا کون سی گائے ہم لائیں۔ تو پھر انہوں نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ چاہے تو اب ہم راہ پا جائیں گے۔ قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ تب بنی اسرائیل نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، اب آپ ٹھیک بات لائے، لیکن اب ہماری سمجھ میں آیا۔ تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی اتنے ٹال مٹول کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو ذبح کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اور جس گائے کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے، یہ گائے دنیا کی سب سے مہنگی گائے ہے، سب سے مہنگی گائے ہے۔ اس کی قیمت کتنی تھی؟ اس کے چمڑے کے اندر جتنا سونا سما جائے، اس کے چمڑے کے اندر جتنا سونا سما جائے اتنی اس کی قیمت تھی۔ تو یہ اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک آدمی کے اس لڑکے کو اس طریقے سے نواز دیا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو گائے ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل میں اس کا قصہ کیا ہے؟ فرماتے بنی اسرائیل میں عامیل نامی، عامیل کھینچ کے پڑھنا، عامل نہیں کھینچ کے، عامیل نامی ایک مالدار شخص تھا۔ بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار شخص تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وراثت اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن گیا۔ جو عامل نامی مالدار شخص تھا، اس کے جو چچا زاد بھائی تھے، چچا کے لڑکے جو تھے، انہوں نے وراثت کی لالچ کی وجہ سے کہ وراثت ہمیں مل جائے، تو اس عامل نامی شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دوسرے کی بستی کے دروازے پہ ڈالا ہے، دوسری بستی میں ڈالا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو قاتل ہی دعویٰ کرنے والے ہو گئے کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا۔ یہ جو قاتل تھے وہی دعوے دار ہو گئے کہ کس نے قتل کیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ آپ دعا، اب تو معاملہ پھنس گیا ہے۔ کہتے ہیں اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا۔ حکم کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی گائے کو ذبح کرو، اس کا کوئی حصہ پوچھ لو یا اس کی زبان لو، اس کو پکڑ کر کے مردے کو مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا، وہ خود بتا دے گا کہ قاتل اس کا کون ہے۔ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتا دے گا کہ قاتل کون ہے۔ تو اس طریقے کا یہ واقعہ ہوا، ابھی آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ اور بولے جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہم کو مسخرہ کرتے ہیں، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ مقتول کا حال معلوم ہونے اور گائے کے ذبح میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی تھی۔ کہاں مقتول یعنی کہاں مردہ، اور کہاں گائے ذبح کرو، پھر اس کے حصے کو مارو مردے کو، اور پھر وہ زندہ ہوگا پھر بتائے گا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردہ اٹھ کر خود کہے کہ میرا قاتل کون ہے؟ تو آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کرتا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، ایسی باتیں تو جاہل کیا کرتے ہیں، میں جاہل تھوڑی نہ ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایسا جواب جو سوال سے رابطہ نہ رکھے جاہلوں کا کام ہے، یا یہ معنی ہے کہ محاکمہ کے موقع پر استہزاء جاہلوں کا کام ہوتا ہے، یعنی جہاں فیصلہ ہو رہا ہو وہاں فیصلے کے وقت مذاق کون کرتا ہے؟ جاہل کیا کرتے۔ تو میں تو اللہ کا نبی ہوں، اور انبیاء کی شان اس سے برتر ہے، انبیاء ایسی جگہوں پر مذاق نہیں کرتے، انبیاء مذاق کے لیے نہیں آتے، وہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ القصہ، جب ہی بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا، اسی وقت بنی اسرائیل نے سمجھ لیا تھا کہ گائے کو ذبح کرنا تو پڑے گا ہی، حضرت موسیٰ نے کہا تو گائے کو ذبح کرنا ہی پڑے گی، تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف دریافت کیے۔ اب وہ پوچھنے لگے کہ اب وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ نکالتے، سوال پہ سوال نہ کرتے، بحث نہ نکالتے، تو جو گائے ذبح کر دیتے کافی ہو جاتی، جو بھی گائے ذبح کر دیتے وہ کافی ہو جاتی، مردہ زندہ ہو کر کے بتا دیتا، معاملہ آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اور لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اب میں جاہلوں میں سے ہوں اگر میں ایسا کہوں، کیونکہ ایسا کام جو ہے یہ غیر شرعی ہے، یہ نبیوں کی یہ شان نہیں ہے۔ اور پھر آگے چل کے سوال پہ سوال کرتے رہے تو پھر ان لوگوں نے ایک بات کہی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدِينَ، کیسی ہونی چاہیے، ایسی ویسی کلر ولر سب پوچھ لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ ہم کو راہ ہدایت مل جائے گی، یعنی اب ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی گائے ہم کو ذبح کرنی ہے۔ حضور اکرم انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کے بارے میں کہتے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ گائے نہ پاتے، قیامت تک وہ گائے ان کو ملتی ہی نہیں جو ان کو ذبح کرنی تھی۔ اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو انشاءاللہ کی یہ فضیلت ہے کہ ان کو بعد میں انشاءاللہ کہنے کے بعد گائے مل گئی، وہی گائے جو سب سے مہنگی ہے۔ اور یاجوج ماجوج بھی جس دن انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن دیوار توڑ کر کے باہر آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج روزانہ 24 گھنٹہ جو ہے اس دیوار کو چاٹتے تھوڑی سی دیوار پتلی سی باقی رہ جاتی ہے عصر کے ٹائم پہ، تو اس کہتے چلو اب کل دیکھیں گے، تھوڑی سی بچی ہے نا، اب کل دیکھیں گے، اس کو کل توڑ ڈالیں گے، نکل جائیں گے باہر۔ لیکن جب دوسرے دن آتے ہیں تو پھر وہ اسی کی ویسی ہی بن جاتی، مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جس دن یہ لوگ انشاءاللہ کہیں گے کہ اتنی تھوڑی سی دیوار باقی رہ جائے گی، پھر کہ چلو انشاءاللہ کل کریں گے، انشاءاللہ کل کریں گے، جس دن انشاءاللہ بولیں گے اس دن دوسرے دن جب آئیں گے تو وہ دیوار اتنی ہی پائیں گے، پتلی دیوار ہوگی اور توڑ کر کے باہر نکل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ قیامت تک بھی گائے ڈھونڈتے تو نہ پاتے۔ اور یہ مسئلہ پتہ چلا کہ نیک کام میں انشاءاللہ کہنا مستحب ہے اور باعث برکت ہے۔ انشاءاللہ نیک کام میں کہنا باعث برکت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا، اللہ نے فرما دیا کہ بے عیب گائے ہونی چاہیے، کھیتی میں اس سے کبھی پانی بھی نہ لیا گیا ہو، کھیتی کی جوتائی بھی نہ کی ہو۔ تو ان لوگ نے کہا قالوا لانا جیتا بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کیسی گائے ذبح کرنی ہے، یعنی اب تشفی ہو گئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی۔ پھر انہوں نے گائے کی تلاش شروع کی۔ اب جب اتنی صفت والی گائے ہے تو اب کہیں تو کوئی بھی طبیلے میں تو مل نہیں جائے گی وہ گائے، تو اب ڈھونڈنا چالو کیا تو کہاں ملے گی گائے؟ تو اب انہوں نے تلاش شروع کی، تو ان اطراف میں ایسے صرف ایک ہی گائے تھی، پورے علاقے میں صرف وہ ایک ہی گائے تھی۔ اور اس کا حال یہ ہے، یعنی اس گائے کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھے، ایک نیک شخص تھے،
اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ان کے پاس سوائے گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا، ان کے پاس کچھ بھی، لیکن نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے گائے کے بچے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی تھا نہیں۔ تو انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگائی، وہ نیک آدمی نے گائے کے بچے کی گردن پر مہر لگائی اور اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، جھاڑیوں میں جنگل میں چھوڑ دیا، اللہ کے نام پر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا، یا رب میں اس بچیا کو، یعنی اس گائے کے بچے کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں، یعنی میرے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے یہ امانت مل جائے۔ تو امانت کے طور پر چھوڑ دیا، اور جب یہ فرزند بڑا ہوا، یعنی وہ صالح آدمی کا، نیک آدمی کا لڑکا بڑا ہوا، تو اس کے کام، تاکہ اس کے کام آئے، اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ جو نیک آدمی تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور بچیا جنگل میں پرورش پانے لگی، وہ دھیرے دھیرے بڑی ہو گئی، جنگل میں خدا کے نام پر چھوڑ دیا تھا، وہ بڑی ہو گئی، پرورش پا گئی، اور یہ لڑکا بڑا ہوا، یہ لڑکا بھی بڑا ہوا، اور بے فضل ہی صالح اور متقی ہوا، اللہ کے فضل سے یہ لڑکا بھی متقی اور پرہیزگار ہوا، اور ماں کا فرما بردار تھا، ماں کا بھی فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی والدہ نے کہا، اس لڑکے کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑی ہے، خدا کے نام پر ایک گائے کا بچہ چھوڑ دیا ہے، اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، اور اس کو جنگل سے لے آؤ۔ کتنے سال پہلے چھوڑا تھا، اور اب اس کی ماں بھیج رہی ہے، تو کہا کہ جاؤ لے آؤ، اور اللہ سے دعا کرنا کہ وہ تجھے عطا فرمائے، جنگل میں جانا، اللہ سے دعا کرنا کہ وہ تجھے وہ امانت جو بچیا دی گئی تھی وہ عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا، اور والدہ کی بتائی ہوئی نشانیاں بھی اس میں پائی گئیں، اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، اس گائے کے بچے کو، بچیا کو اللہ کی قسم دے کر کے بلایا، جوان تو وہ حاضر بھی ہو گئی، وہ گائے کا بچہ جو تھا، بچیا، وہ حاضر بھی ہو گئی، وہ گائے ہو گئی تھی، اور جوان اس کو لے کر کے والدہ کی خدمت میں آ گیا، جنگل میں سے اس گائے کو لے کر کے والدہ کی خدمت میں آ گیا، اور والدہ نے کہا کہ جاؤ اسے بازار میں جا کر کے 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دے دیا، کہ جاؤ اسے بازار میں 3 دینار کے اندر بیچ دینا، 3 دینار میں بیچ دینا، لیکن شرط یہ لگائی کہ اگر کوئی بھی گراہک آئے اور وہ کہے کہ چلو میں 3 دینار دیتا ہوں، تو پیسے لینے سے پہلے، گائے دینے سے پہلے مجھ سے ایک بار پھر پوچھنا۔ ماں نے یہ شرط لگائی کہ 3 دینار میں بیچنا ہے، لیکن جو بھی گاہک آئے اس کو دینے سے پہلے مجھ سے پھر پوچھنا کہ یہ گاہک آیا ہے اور 3 دینار میں لے رہا ہے۔ تو وہ بچہ جو تھا ماں کا فرما بردار تھا، اب وہ بازار میں لے کر گیا، اور پھر اس کی اجازت حاصل کی، اور اس زمانے میں ہونے پر، اس کی سودا ہونے پر اس کی اجازت حاصل کی جائے، اس کی ماں نے ایسی شرط لگائی، اور اس زمانے میں جو گائے کی قیمت چلتی تھی وہ 3 دینار ہی چلتی تھی، وہ 3 دینار چلتی تھی، قیمت اس اطراف میں جو تھی 3 دینار ہوتی تھی۔ جوان اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا۔ کون آیا؟ انسان نہیں، فرشتہ آیا خریدار کی شکل میں، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی۔ ہمارے تمہارے جیسا ہوتا کہتا ماں نے تو 3 میں بولا ہے نا، 6 مل رہے، 3 اپنے لے لیں گے، 3 گھر پہ دے دیں گے، لیکن وہ فرما بردار تھا، 6 مل رہے تھے، ماں نے 3 میں بیچنے کو کہا تھا، اور فرشتہ 6 دے رہا تھا، تو لیکن فرشتے نے کہا کہ میں 6 دینار دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم اپنی ماں سے نہیں بتاؤ گے، ماں سے نہیں بتاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، تم 1000 بھی دو گے تو بھی میں اپنی ماں سے تو بتاؤں گا پہلے، میری ماں کی یہ کیا ہے، شرط ہے۔ تو اس نے 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ جوان نے یہ منظور نہ کیا، اور والدہ سے تمام قصہ کہہ دیا کہ آج ایک گاہک آیا تو 6 دینار دے رہا تھا۔ تو اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دے دی، مگر بے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی۔
ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے 6 دینار میں دے دینا، لیکن پھر سے میری مرضی تمہیں، پھر بھی یہ شرط ہے کہ تم مجھ سے پھر اجازت اب 6 دینار میں دے دینا، لیکن اجازت پھر سے لینا پڑے گا۔ اب جب دوسرے دن وہ جوان بازار میں آیا تو اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگا دی، 12 دینار قیمت لگا دی، لیکن پھر وہی شرط کہ اپنی ماں کے پابند نہ ہونا، ماں کے پابند نہ ہونا۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں تو اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا، والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ اس نے کہا، تو جوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دے دی۔ تو والدہ جو تھی صاحب فراست تھی، یعنی عقل مند تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی عام انسان نہیں ہے، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ تو اب بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ خدا کا فرشتہ جو آزمائش کے لیے آتا ہے، ہمارا امتحان لینے کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب ایک مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اب اس سے قیمت مت مانگنا، اب جب وہ خریدار آئے تو اس سے یہ کہنا کہ اب ہمیں گائے بیچنے کی اجازت ابھی ہے یا نہیں۔ تو جب تیسرے دن گیا تو لڑکے نے یہی کہا، تو فرشتے نے جواب دیا کہ اسے ابھی روکے رکھو، ابھی مت بیچو، اس گائے کو ابھی مت بیچو۔ تو لڑکے نے کہا تو کب بیچیں؟ تو فرشتے نے کہا جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں گے تب بیچنا۔ بنی اسرائیل کو اس کی ضرورت ہے اور وہ کتنی بھی قیمت دینے کے لیے وہ تیار ہیں، کیونکہ ان کو مردے کا حال معلوم کرنا ہے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، اور وہ بڑا مالدار تھا۔ تو فرمایا کہ بنی اسرائیل نے خریدنے آئیں گے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، اتنی قیمت، اس کی جتنی بھی کھال میں سونا آ جائے اس کو بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ڈھونڈتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مردہ زندہ ہوا اور پھر اس نے سارا حال بیان کیا۔ اس کے اندر بھی بہت سارے نصیحت کی باتیں ہیں، مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ دائمہ عطا فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔